عبادت میں نشاط یعنی شادابی. خود امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرما اللہم صلی علی محمد. خود امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار مجھے عبادت میں نشاط دے، یعنی سستی نہیں چاہیے مجھے. بس آپ نماز پڑھیں تھکی ہوئی حالت میں، بس نیند میں پتہ ہی نہیں چلا سجدے کتنے ہوئے، سجدے میں ہی سو گئے. نہ آپ ٹائم پہ سوئیں. ہم تو رات کو ویسے ہی 3 4 جاگتے ہیں، فجر سے 1 گھنٹہ پہلے چاند لینڈ کر کے سو گئے. پھر مولانا صاحب اٹھا ہی نہیں جاتا، کیا کریں رات اتنی دیر ہو جاتی ہے. نہیں، جو عاشق ہوتا ہے نا وہ اپنے محبوب کا دروازہ کھلنے سے پہلے اس کے دروازے پہ بیٹھتا ہے. تو جو واقعاً خدا سے ملاقات کے لیے وہ یہ نہیں پوچھتا نماز قضا کتنے بجے ہوگی، وہ یہ پوچھتا ہے نماز کا اول وقت کب ہے. اول وقت کب ہے؟ آپ جوان ہیں، آپ قدر کریں، آپ اپنی انرجی کو سمجھیں. اللہ نے جو آپ کو انرجی دی ہے یہ عبادت کے لیے ہے. یہ جو خوراک کھا رہے ہیں اس کا آؤٹ پٹ عبادت ہے کہ خدا میں جو کھایا ہے مجھے طاقت دے، میں تیری بارگاہ میں قیام قعود اور سجود کر سکوں. اور وہ بھی جوان اگر کرے تو پھر دیکھیں آپ وہ کہاں پہنچا ہوا ہے. آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں آیت اللہ سے بیان کرتے ہیں تبریز کا واقعہ. وہ کہتے ہیں میرے گھر میں کام ہو رہا تھا، کنسٹرکشن ہو رہی تھی یا بہرحال کچھ مزدور تھے جو کام کر رہے تھے. تو ان مزدوروں میں نے ایک جوان کو دیکھا جس کا اخلاق، جس کا عمل سب سے مختلف تھا. میں نے کئی دفعہ سوچا اس سے بات کروں لیکن موقع نہیں ملتا. جب دوپہر کو تھوڑا وقفہ ہوتا تھا کھانے کا تو لوگ کھانے کی طرف جاتے تھے مگر یہ جوان سب سے پہلے نماز پڑھتا تھا. ایک دن ایک سیڑھی کی ضرورت پڑی، لمبی سیڑھی کی، کوئی تو کہیں سے کرائے پہ منگوائی. تو کہا اس کو میں نے بولا کہ واپس دے کر آئے. کہا معمول سے زیادہ وقت لگ گیا، تھوڑی دیر بعد واپس آیا. تو میں نے اس سے پوچھا، مجھے موقع مل گیا، میں نے چلو اس سے بات کرتا ہوں. میں نے کہا کہ تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ اتنی دیر تو نہیں لگتی سیڑھی واپس دینے میں. کہا نہیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن جب میں سیڑھی لے کے جا رہا تھا تو سیڑھی کافی بڑی تھی اور گلی کی دیواریں تنگ تھیں. دیوار لوگوں کا حق ہے اور اگر سیڑھی دیوار پہ ٹکراتی تو یہ حق الناس تھا، مجھے دینا پڑتا. میں آرام سے سیڑھی لے کر جا رہا تھا. اللہ اکبر. وہ عالم دین کہتے ہیں میں سمجھ گیا. میں نے کہا تمہاری کبھی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں، کچھ دیر پہلے امام اسی شہر میں تھے. ایک جوان، ہم تو چلتے چلتے پتہ نہیں کسی گاڑی پہ لائن مار کے چلے جائیں، کسی کو لگ بھی گئی تو تیزی سے بھاگ جاتے ہیں پتہ نہ چل جائے ہم نے مارا ہے. اور قیامت والے دن یہ ایک اسکریچ ہے نا، اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، یاد رکھیے گا. آسان نہیں ہے یہ. آپ معذرت کر لیں، بولنا غلطی ہو گئی، یا اپنا نمبر چھوڑ جائیں. قیامت میں ایک ذرے برابر کا بھی حق اگر کسی کا کھایا جواب دینا پڑے گا، نہیں بچ سکتے وہاں پر.